عن الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق ثمانية وإن الكذب ريبة رواه أحمد والترمذي والنسائي وروى الدارمي الفصل الأول۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ اسے چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، ادھر رجوع کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ تردد ہے۔ جو کلام تمہارے دل میں نہ کھٹکے کہ نہ معلوم حلال ہے یا حرام ہے، ہاں جی، جو کھٹکے کہ یہ حلال ہے اسے چھوڑ دو، ایسی چیز میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، حلال حرام کے جو ہے نا پریشانی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جس پر دل گواہی دے یہ ٹھیک ہے اسے اختیار کر لو، یہ حلال چیز ہے اس کو اختیار کرو۔ اچھا جی، اب یہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے کہ حلال بھی وہ خود طے کرتا پھرے، حرام بھی وہ خود طے کرتا پھرے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، بالکل ایسا نہیں، یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک بندے کے معیارات اور ترجیحات الگ ہوتی ہیں۔ دیندار آدمی کی ترجیحات الگ ہیں، دنیا دار کی ترجیحات الگ ہیں۔ یہ ان ذوات قدسیہ کے لیے ہیں جن کو میرے مالک نے علم لدنی اور جو قوت، حسن قوت اور قدسیہ شخصیت کے مالک تھے، جن کا فیصلہ اللہ وحدہ لا شریک کے کتاب قرآن اور حضور کے فرمان کے مطابق ہو، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے۔ عام لوگ کیونکہ نفسانی اور شیطانی خواہشات اور توہمات میں پھنسے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے قاعدہ نہیں۔ اب جو ایک جواری آدمی ہے اس کے نزدیک تو جوا جائز ہے، شرابی آدمی اس کے نزدیک تو وہ جائز ہے، شراب جائز ہے، زانی آدمی، فسادی آدمی، اس کے نزدیک یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو قرآن و حدیث پر پیش کریں تو قرآن و حدیث تو ان کا انکار کرتے ہیں، زنا بھی جائز نہیں، شراب بھی جائز نہیں، جناب وہ دیگر فتنہ فساد بھی جائز نہیں۔ جو لوگ اپنے انا کو مطمئن کرنے کے لیے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں، ان کے نزدیک تو قتل جائز ہے کہ عزت اپنی ہونی چاہیے، کسی کی ایسی کی تیسی کوئی جرت کرے ہم سے بات کرنے کی یا ہمیں ذلیل کرنے کی، ان کے نزدیک۔ لیکن قرآن پر جب ہم یہ پیش کریں گے، قرآن تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا فکانما قتل الناس جمیعا، اس نے کوئی ساری انسانیت کو مار دیا۔ تو اب یہ معیار صرف ان حضرات کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننے والے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمیشہ آج جو چیزیں وہ چل رہی ہیں نا جی، اتنے خوفناک معاملات میں ہم پھنس چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خود قرآن پڑھ کے سمجھیں۔ قرآن پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، ہدایت کا کام، لیکن خود اکیلے سے پڑھنا یہ گمراہی کا کام ہے۔ آپ کسی استاد سے پڑھیں۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں شراب کے اور نشے کے بارے میں 3 احکامات آئے۔ ایک حکم میں وہ اخلاقی برائی گنوائی گئی کہ اخلاقاً یہ ٹھیک نہیں ہے، نشہ کر کے یہ کیا کرتا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، یہ نشہ آور چیزیں، یہ ساری اخلاقی برائی گنائی۔ ایک مقام پر نماز سے منع کر دیا گیا کہ جب آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے نا تو نماز کے نزدیک نہیں جانا۔ تیسرے مقام پر اس کو منع کر دیا گیا، اور یہ 3 احکام قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہیں۔ اب کوئی بندہ از خود قرآن پڑھے اور کہے جناب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہیں جانا، آگے لکھ دے القرآن، قرآن میں تو یہ موجود، نماز کے نزدیک نہیں جانا۔ لیکن اب وہ شیطانی نفس والا آدمی یہ شرارت کر رہا ہے کیونکہ اس کو سیاق و سباق سے اس نے ہٹا دیا۔ شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں وہ احکام لا تو قرآن سے ہی رہا ہے۔ ایک سادہ آدمی بالکل گمراہ ہو جائے گا
کہ نشے کا تو ذکر خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کیسے یہ بات طے کرے گا کہ یہ احکام کب کے ہیں اور یہ احکام کب کے ہیں؟ جب اخلاقی برائی گنوائی گئی، جب نماز سے منع کیا گیا، اور پھر مزے کی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی خود نہ پڑھو، حدیث بھی خود ہی پڑھ کے سمجھو، تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی تو ایسی موجود ہے نا کہ صحابہ کرام شراب پیتے تھے اور شراب پی کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن میرے بابو اب یہ بتاؤ کہ اگر یہ از خود یہ سارے معاملات کرنا شروع کر دیں تو جو شیطانی نفس والا آدمی ہے، جو شیطانی فطرت والا آدمی ہے، وہ اس سے کتنا خطرناک نتائج کرے گا۔ اب اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے، قرآن پڑھو، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے پڑھو تو قرآن تمہیں ہدایت دے گا۔ احادیث مبارکہ آپ دیکھیں نا جی، جب تک اب کوئی بندہ یہ شراب کی حدیث لے کر کے دیکھو جی فلاں حدیث کے اندر موجود ہے جی شراب صحابہ پیتے تھے، اور جو صحابہ کو طعن کر دے، ہاں جی، اس سے بڑا لعنتی انسان کون ہے کہ یہ جب کے احکام، یہ جب کی روایتیں ہیں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک چیز حرام ہی نہیں ہے، پیپسی کوئی پی لے، مرینڈا کوئی پی لے، یہ اس طرح کی بوتلیں کوئی پیے، ہاں جی، پھر اس کو جو ہے وہ شریعت منع کر دے، حرام کر دے، پھر بندہ اس کو تانے دے، او تو پیپسی پیندا ہے، اے دیکھو جی پیپسی پیندا سی، اے دیکھو جی۔ تو ذہین آدمی، باشعور آدمی وہی کہے گا بیوقوف آدمی یہ اس وقت پیتے تھے جب اس کا منع نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو آج صحابہ کرام علیہ رضوان کو کوئی طعن کرے اور اس بات پہ کرے کہ جب وہ چیز حلال تھی، حلال کھانے پہ، شربت پینے پہ اگر کوئی بندہ طعن کرتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہے؟ تو پھر یہ لوگ صرف نفس کے پجاری بن کے رہ جائیں گے، پھر یہ اختیار کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر، آیات بینات کے اندر جب وہ تضاد دیکھتے ہیں نا جی کہ ایک طرف اور حکم ہے، ایک طرف اور حکم ہے، پہلے تو حکم تھا کہ جناب یہ کرو، پھر یہ حکم منع ہو گیا، اب اس کی حکمت کون سمجھائے گا؟ یہ عالم دین سمجھائے گا، ایک استاد سمجھائے گا، ایک محدث مفسر سمجھائے گا، عام بندے کے یہ بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، آپ اپنے نفس امارہ کا شکار نہیں ہونا۔ آپ نے نفس امارہ تو سراسر آپ کو صرف اور صرف گمراہی کی طرف ہی لے جائے گا، اور اسی طرف آپ لوگ صحابہ کو طعن کر رہے ہیں، لوگ قرآن پاک کے اوپر طعن کر رہے ہیں، لوگ اولیاء اللہ کے اوپر طعن کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا جی، آج کل یہ رفع یدین کرنا جی مسئلہ، جینے مرنے کا مسئلہ بنایا ہوا انہوں نے، جبکہ یہ پہلے جائز تھا، پھر حضور نے منع کر دیا۔ جب ایک چیز منع ہو چکی ہے، اللہ کے بندے اس کو جینے مرنے کا مسئلہ بنا کے بیٹھے۔ آپ سیدھی طرح کہ جی ہمارا شیطانی نفس ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے، ہم نے کرنے کرنا۔ جو بندہ انکار کرتا ہے نا جی کہ رفع یدین نہیں تھا، بیوقوف آدمی، رفع یدین ہوتا رہا، ہاں ہوتا رہا، لیکن پھر جب ہوتا رہا اس کے بعد پھر منع بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے حبیب، اللہ اور اس کے رسول۔ بھئی حکم بھی انہوں نے دیا، منع بھی انہوں نے کیا، تو ہمیں دونوں حکم سر تسلیم خم ہیں، ہمارے لیے دونوں حکم جائز اور بالکل ٹھیک ہے جی، جو اللہ رسول حکم دے جی ہمیں بالکل قبول ہے۔ لیکن کوئی بندہ اب اس کو، آپ دیکھو نا شرارت کتنی بڑی بنی ہوئی ہے، شیطانی لوگ، نفس پرست لوگ، شیطان پرست لوگ اس کو مرنے جینے کا، انہوں نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی، ماں باپ بہن بیٹیاں آپس میں لڑ پڑی۔ او بابو مثلا اب مزارات کے اوپر جانے سے پہلے حضور نے منع کیا تھا، بعد میں حضور نے حکم دے دی۔ پہلے حضور نے منع کیوں کیا تھا؟ ساری کفار کی قبریں تھیں، پھر جب مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں کی قبریں بنی، ان کے مزارات بنے، حضور نے فرمایا فزوروا قبورکم، آپ جب جاؤ اپنی قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں آخرت کی یاد دلوائیں گی۔ بھئی منع کرنے والے بھی حضور تھے، حکم دینے والے بھی حضور ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اتنا ہی بس جناب سر تسلیم خم ہے، اللہ رسول نے جو حکم دے دیا ہمارے لیے حکم، جی بالکل ٹھیک، جو حکم ہے جزاک اللہ۔ لہٰذا یاد رکھیے جس وقت انسان کا دل اس کے جسم پر قبضہ کرتا ہے، دل میں میرا رب سونا رہتا ہے اس کی شان کے لائق، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جب یہ راج کرتا ہے نا تو سر سے لے کر پیروں تک بندے کو اطاعت کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب یہ غالب آ جائے جسم کے اوپر، نفس کے اوپر، تو پھر انسان جھوٹ بولتے، فراڈ کرتے، سود کھاتے، چوری کرتے، غیبت کرتے، فساد کرتے، زنا کرتے، یہ کام کرتے، اس کو کوئی، بلکہ اس کو خوشی ہوتی،
لوگ نا جی بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے وہ میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، ویکھی کہ میں نے بیوقوف بنایا۔ وہ اللہ کے بندے تو نے بیوقوف اس کو نہیں بنایا، شیطان نے تجھے بیوقوف بنا دیا ہے، شیطان تیرے اوپر قابض ہو گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار رکھے۔ اللہم صلی علی